قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سب نے نماز عشاء با جماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تبرکات انبیاء کے حوالے سے کچھ معلومات کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لباس کو اور اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ منسوب اشیاء کو جو برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 1100 سال پہلے کا ایک واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ قوم عمالقہ نے تقریباً فلسطین اور اس کے ساتھ تمام جب وہ ممالک پر قبضہ کر لیا تھا تو بنی اسرائیل جو تھی وہ ایک چھوٹی سی بستی جس کا نام کتب حدیث میں اور کتب سیرت میں راما آیا ہے وہاں تک محدود ہو گئی تھی۔ تو اس وقت کے جو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بعض میں حضرت سمویل اور بعض میں حضرت شمویل، سین اور شین کا فرق ہے، بعض نے سمویل لکھا ہے اور بعض نے شمویل یا حضرت سمویل اس وقت اللہ کے نبی تھے جو حکمران بھی تھے، حاکم بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ تو قوم بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ ہم قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کر کے اپنی زمینیں واپس لے لیں۔ تو حضرت سمویل اس ٹائم بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور اعضاء کمزور ہو چکے تھے۔ تو قوم بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسی ایک سردار کا انتخاب کرے۔ تو حضرت سمویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تو کہا کہ کل جو بندہ شہر میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ہمارا امیر اور وہی ہمارا سفیر ہوگا۔ جب اگلا دن آیا تو اگلے دن جب وہ طالوت نام کا ایک بندہ وہ شہر میں داخل ہوا تو حضرت سمویل نے کہا کہ یہ تمہارا سفیر یا وہ ہے بادشاہ ہے اور یہ تمہارا چیف آف آرمی سٹاف ہے، تمہاری آرمی کا یہی سردار ہوگا اور تم اس کے تابع ہو کر جہاد کرو گے۔ جب طالوت کے انتخاب کو اللہ کے نبی نے مختص کیا تو قوم اعتراض کرنا شروع ہو گئی۔ قوم نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چرواہا ہمارا یعنی کہ بن جائے بادشاہ، جبکہ ہمارے خاندانوں میں اس سے افضل لوگ موجود ہیں، اس سے شان و شوکت کے اعتبار سے زیادہ موجود ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم اس کے انتخاب پر اعتراض نہ کرو کیونکہ اس کا انتخاب کسی انسان نے نہیں کیا بلکہ اس کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو کہا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم الطالوت مالکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا یعنی حضرت سمویل نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بطور امیر۔ قالو تو وہ بنی اسرائیل بولے انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہم پر کیسے بادشاہی کر سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم سردار بنیں۔ ولم یعط سعۃ من المال، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس کو تو اتنا مال ہی نہیں دیا گیا، اتنا یہ مالدار ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ بن سکے۔ قالا تو اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور جو تم دوسری بات کر رہے ہو دوسری بات تمہاری ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توانا جسم بھی عطا کیا ہے۔ اللہ نے اس کو علم لدنی سے نوازا تھا طالوت کو، اور جسم اس کا اتنا فربا اور اتنا طاقتور تھا کہ بنی اسرائیل کے سارے بندے اس طالوت کے کاندھے کے برابر تھے اور اس کا قد ان سے اوپر تھا۔ تو
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جسے سرداری دے دے، اور اللہ تعالیٰ تو وسیع علم والا ہے۔ جب اللہ کے نبی سمویل نے طالوت کو بنی اسرائیل کا حکمران مقرر کر دیا تو قوم کہتی ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے یا آپ نے کیا ہے، کوئی اس کی نشانی۔ اب جو نشانی انہوں نے بیان کی تھی اس نشانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی قرآن پاک کی آیت میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان کو کہا، یعنی حضرت شمویل نے بنی اسرائیل سے کہا، ان آیت ملک ہی، اس کے سرداری کا، اس کی بادشاہی کی جو علامت اور پہچان ہے وہ یہ ہے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، ایک صندوق آئے گا جس میں تمہاری تسکین کا سامان موجود ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل کے، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی آل کے تبرکات موجود ہیں، تعملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لائیں گے۔ اس صندوق کے بارے میں محدثین نے اور مفسرین کرام نے بہت کچھ جب وہ تحریر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ صندوق جو تھا یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، 3 ہاتھ لمبا تھا۔ 3 ہاتھ جب بولا جاتا ہے تو یعنی کہ یہاں تک ایک ہاتھ، اس کو شرعی ہاتھ بولا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہاتھ ہمارا ہے نا جو ہاتھ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب شرعی ہاتھ بولا جاتا ہے تو وہ ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے۔ 3 ہاتھ وہ لمبا تھا اور 2 ہاتھ وہ چوڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اس صندوق میں اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی تصویریں تھیں۔ ایک تو یہ تصویر ہے جو آج مصور بناتا ہے، یہ تصویر یعنی کہ یہ تصویر نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق اللہ نے تمام انبیاء کرام کی ایک روحانی تصویر بنا کر اس صندوق میں رکھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو عطا کرے۔ پھر وہ صندوق نسل در نسل چلتا رہا اور آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم عمالقہ نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بہت سی زمینیں قوم عمالقہ نے ان سے چھین لیں، تو اسی وقت یہ صندوق بھی ان کے پاس انہوں نے بنی اسرائیل سے چھین کر اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب یہ صندوق تھا، بڑا بابرکت تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تصویریں تھیں اور بہت سے تبرکات موجود تھے۔ قوم عمالقہ کافر تھے، انہوں نے صندوق تو چھین لیا لیکن جا کر وہاں اپنے پاس گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اب جب انہوں نے یہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تصویریں تھیں، تبرکات تھے، انہوں نے اس کی توہین کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کی بیماریاں اور عذاب نازل کر دیے، اور اس توہین کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کی جب وہ 5 بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے اندر ایک خاتون تھی جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی، اس نے قوم عمالقہ کے سردار سے کہا کہ اگر تم اس جب وہ وبا سے اور اس عذاب سے نجات چاہتے ہو تو میرے پاس حل ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا جو صندوق تم لے کر آئے ہو بنی اسرائیل سے، وہ صندوق بہت بابرکت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت اور رحمت کی نگاہ ہے، اور تم نے اس کی بے حرمتی کی ہے۔ اگر تم وہ صندوق بنی اسرائیل کو واپس کر دو تو تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس عذاب سے نجات دے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ریڑھا لیا، اس کے آگے 2 جب وہ بیلوں کو جوتا اور اس کے اوپر وہ صندوق رکھ کر بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف انہوں نے اس کو ہانک دیا۔ جب انہوں نے ہانکا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ان بیلوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر وہ اس بادشاہ طالوت کے پاس لے کر آئے، جس طالوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا۔ اور قوم بنی اسرائیل اعتراض کر رہی تھی کہ یہ ہمارا کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، کوئی اس کی پہچان، اس کی کوئی نشانی، کہ واقعہ اللہ نے منتخب کیا۔ تو اللہ کے نبی سمویل نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تمہارا تابوت، تمہارا وہ جب وہ صندوق واپس آ جائے گا جو تم سے قوم عمالقہ چھین کر لے گئے تھے۔ اور اس صندوق کا یہ کمال تھا کہ بنی اسرائیل جب بھی کبھی لڑائی جھگڑے کے لیے، جہاد کے لیے جب باہر نکلتے تھے تو اس صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے۔ اس صندوق کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کو فتح عطا فرما دیتا تھا، اور اس صندوق کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا تھا۔ کات سالی ہوتی تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیتا، بیماریاں آ جاتی، کوئی حادثات ہو جاتے تو اس صندوق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر دیتا۔ تو اب چونکہ بنی اسرائیل سے قوم عمالقہ نے وہ چھین لیا تھا
تو قوم بنی اسرائیل بڑی پریشان تھی کہ ہمارے پاس تو ایک بڑا رحمت کا خزانہ تھا، ہم سے وہ چھن گیا۔ تو جب اللہ کے نبی حضرت سموئیل نے ان کو بتایا کہ طالوت کے حق پر ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم کو تمہارا وہ جو ہے صندوق گم شدہ وہ مل جائے گا، جس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کی چیزیں موجود ہیں، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں۔ بات ہماری جو آج کی موضوع ہے وہ تبرکات انبیاء کے بارے میں ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے کیا تبرکات تھے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قمیض اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قمیض تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سوٹی عصا کا تھوڑا سا حصہ تھا، پورا عصا پورا ڈنڈا نہیں تھا، بلکہ اس عصا کی لکڑی کا تھوڑا سا حصہ اس صندوق کے اندر موجود تھا۔ تو وہ چیزیں جو اللہ کے نبیوں کی ذات سے نسبت رکھتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بابرکت بنایا کہ جو قوم ان جوتوں کا واسطہ دے کر اور ان کپڑوں کا واسطہ دے کر اور اس عصا کی چھوٹی سی لکڑی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا تھا۔ کہا کہ وہ تمہارے پاس تابوت وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سکون کا سامان میسر ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور جس میں آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ فرشتے تمہارے پاس اٹھا کر لے آئیں گے۔ اب وہ جو دو بیل تھے جو ایک ریڑا جب وہ کھینچ کر لے کر آ رہے تھے، ان کو فرشتوں نے پکڑا اور آ کر طالوت بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعہ یہ وہی صندوق ہے جو ہم سے چھینا گیا تھا، تو پھر ان کو یقین ہوگا کہ واقعہ اب ہم پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہوگی، اور طالوت کو انہوں نے اپنا حکمران مان لیا۔ تو حضرت طالوت اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کو نکلے، تو اسی صندوق کو انہوں نے سامنے رکھ کر اللہ کے حضور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو تو اس بات میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات اتنے فائدہ مند ہیں کہ اگر ان سے دعا مانگی جائے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، اگر ان کو وہ لشکر میں رکھا جائے تو لشکر فتح یاب ہوتا ہے، تو پھر آپ اس نبی کی یا وہ عظمت اور حرمت کا کیا اندازہ لگائیں گے کہ جس نبی کا امتی ہونے کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور کرتے رہے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات سے چیزیں وابستہ رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو چیزیں یعنی کہ رہی ہیں، ان چیزوں کا پھر کیا ہی کمال ہوگا۔ عروہ بن مسعود یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو کفار نے مسلمانوں کے پاس بھیجا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور یعنی کہ سرکار کے غلاموں کے پاس حدیبیہ کے مقام پر جا کر دیکھو کہ محمد اور محمد کے ساتھی کتنے سارے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود یہ آئے تو جب یہ واپس پلٹے نا اپنی قوم کے پاس، تو انہوں نے جا کر قوم کو ساری ایک دو رودات بیان کی، اور وہ رودات کے کلمات کیا ہیں؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں، امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 379 ہے، اور امام بخاری اس کا بخاری کا دوسرے باب میں اس کو حدیث کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عروہ بن مسعود نے جا کر اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، خدا کی قسم میں بہت سے بادشاہوں کے پاس یعنی کہ سفیر بن کر گیا ہوں، ووفدت علی کیسر و کسریٰ و نجاشی، پھر اس نے نام لیا، اس نے کہا کہ میں کیسر کے پاس، کسریٰ کے پاس اور نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدن، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے روئے زمین پر کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، اور جس کی تعظیم محمد کے غلام جیسے کرتے ہیں ایسے کوئی اور بادشاہ کی رعایا اس کی تعظیم نہیں کرتی۔ پھر اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، کہتا ہے واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدالک بہا وجہ، اس نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے، جس تھوک میں بلغم ملی ہوتی تھی، ایک صاف تھوک ہوتی ہے اور ایک بلغم والی تھوک ہوتی ہے،
یعنی تھوک تو ویسے ہی جراثیم والی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ابھی جگہ جگہ پر یعنی کہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں پر تھوکنا منع ہے, اسپتال جائیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے, تھوکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو وہ تھوک جس میں بلغم ہو تو وہ پھر مزید نقصان دہ ہوگی. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ کرتے تھے, ایسی تھوک جس میں بلغم ہوتی تھی, تو وہ تھوک بھی سرکار کے غلام زمین پر نہیں وہ گرنے دیتے تھے, وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے, اور خالی ہاتھوں پر نہیں لیتے تھے. فدالہ کا بہا وجہ, اور سرکار کے بلغم کو اپنے چہرے پر مال لیتے تھے. یہ کمال یعنی کہ یہ کلمات زبان سے نکال لینا, کانوں سے سن لینا آسان ہے, لیکن ان کو عملی جامہ پہنانا بڑا ہی مشکل ہے. کہ بندے کو فطرتی طور پر تھوک سے نفرت ہوتی ہے. پھر جو بندہ ویسے بلغم کرتا ہے تو بندہ دیکھنے والا اس سے کراہت محسوس کرتا ہے, بندہ کہتا ہے میری طبیعت خراب ہو گئی اس کو دیکھ کر. لیکن جب سرکار ایسی تھوک نکالتے ہیں جس میں بلغم ہے تو صحابہ جھپٹ کر ہاتھ نیچے کرتے ہیں کہ وہ بلغم ہمارے ہاتھوں پر گرے, اور ہاتھوں پر گر کر ایسے نہیں کہ کہیں اس کو محفوظ جگہ پر ہم ڈال دیں, نہیں, بلکہ ایسے ہاتھوں پر مل کر اپنے چہرے پر مل لینا. یہ کمال درجے کی صحابہ کرام کی سرکار سے محبت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کے غلام اس بلغم کو اپنے چہرے پر ملتے, وجلدہ, اور اپنے جسم پر مل لیتے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ, اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی حکم دیتے تھے, ابتدروا امرہ, تو وہ سارے کے سارے دوڑ پڑتے. کہ یعنی کہ سرکار کہتے ہیں نا کہ میرے اونٹ کو چارہ ڈالو, تو سارے بھاگ پڑتے کہ میں یہ کام کروں گا. سرکار کہتے ہیں مجھے پانی دو, تو ہر کوئی بھاگ پڑتا کہ میں, یعنی اگر سرکار مطلق کہتے ہیں نا, کسی کا نام نہیں لیتے, نامینیٹ نہیں کرتے, تو وہ سارے کے سارے ہی سرکار کے امر پر یعنی کہ جلدی کرتے. وَإِذَا تَوَضَّأَ, اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں, قادو یقتتلون علی وضوئہ, تو سرکار کے اس استعمال شدہ پانی, یعنی سرکار ہاتھ دھو رہے ہیں, سرکار کولی کر رہے ہیں, سرکار ناک میں پانی ڈال رہے ہیں, سرکار چہرہ دھو رہے ہیں, تو وہ پانی جو نیچے گرتا ہے وہ پانی مستعمل پانی ہوتا ہے, اور جو طاہر تو ہے یعنی پاک تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے, پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, مائع مستعمل ہے. لیکن صحابہ کرام وہ پانی بھی زمین پر نیچے نہیں گرنے دیتے, بلکہ اس پانی کو حاصل کرنے کا صحابہ میں اتنا جذبہ. حدیث پاک الفاظ ہے قادو یقتتلون, قریب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں کہ میں نے پانی لینا, تم بھی چڑھ جاؤ. ہر صحابی اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتا ہے, اور اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. وَإِذَا تَكَلَّمَ, اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام کرتے ہیں, بولتے ہیں, خَافَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ, تو سارے کے سارے صحابہ اپنی آوازوں کو چیخا کر لیتے ہیں, پست کر لیتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ادب و تعظیم مصطفیٰ ہے کہ سرکار جب بولتے تھے تو صحابہ کرام اپنی زبانوں پر تالے لگا لیتے تھے کہ ہم سرکار کی بات کو درمیان میں نہ کاٹیں. وَمَا يَحْزُونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تعظیم اور تکریم کی نیت سے اپنی نگاہ بھی سرکار کی بارگاہ میں نہیں بلند کرتے تھے. یعنی سرکار کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے سر پر کوئی پرندہ بیٹھ گیا. یہ تعظیم مصطفیٰ اور تکریم مصطفیٰ ہے. وہ عروہ بن مسعود اپنی جا کر قوم کو بتاتا ہے کہ میں نے کمال درجے کی یہ تعظیم و تکریم کی حالت دیکھتی ہے. قد عرض علیکم خطتاً رشدن فقبلوها. اب آخری بات جو میں تم کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر ایک نیک امر پیش کیا ہے, یعنی اسلام پیش کیا ہے. اگر میری بات مانتے ہو, میں تمہارا ایکسپرٹ سفیر ہوں جو کیسر کسرا نجاشی کے پاس جا چکا ہوں اور دنیا کے ہر بادشاہ کے پاس میں جا چکا ہوں, اور تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو. اگر میری زبان پر تم کو یقین ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں, محمد تم کو جس دین کی طرف بلاتے ہیں تم دوڑ کر چلے جاؤ. اگر تم نے مان لیا تو دونوں جہنم میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس نے کہا قد عرض علیکم خطتاً رشدن فقبلوها. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر ایک جو اچھا معاملہ پیش کیا ہے, لہٰذا فقبلوها, اس کو تم قبول کر لو. اس روایت میں اور اس حدیث میں جو چیز بتانے والی ہے تبرکات مصطفیٰ کے حوالے سے وہ یہ کہ سرکار کا نخامہ, سرکار کا مائع مستعمل, یہ دونوں چیزیں ویسے نیچرلی فطرتی طور پر پسند نہیں کی جاتی, لیکن صحابہ کرام ان چیزوں کو برکت کے طور پر اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم پر ملتے. اور جس بندے کو پانی نہیں ملتا تھا تو اس بندے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ لگا کر تری محسوس کر لیتے تھے جس بندے کو پانی ملا. یعنی اگر آپ کو مل گیا مجھے نہیں ملا تو میں آپ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رگڑ کر وہ اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر لگا لیتا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کو وہ پانی ملا ہے جو پانی سرکار کے جسم سے نسبت رکھتا ہے.
یہ ہے تبرکات مصطفیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے باقی نبیوں کی اشیاء کو اتنا بابرکت بنایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وجہ تخلیق کائنات اور محبوب خدا ہیں، اللہ نے ان کی تھوک کو اور ان کے نخامہ کو اور ان کے مائع مستعمل کو اتنا بابرکت بنایا کہ صحابہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلے میں لوں گا، پہلے میں لوں گا۔ سرکار نے جب حج کیا تو سرکار دو عالم نے مینا میں اپنا سر منڈوایا تو حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلا کر کہا، اے ابو طلحہ یہ میرے بال ہیں، جاؤ جا کر جتنے بھی مینا میں حاجی ہیں سب میں تقسیم کر دو۔ یہ اس حج کا تبرک ہے، یہ شیرینی ہے۔ جس بندے کے پاس بھی ایک بال ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے آنکھوں کے ساتھ سرکار کے بالوں کو دفن کرنا، اور کہا کہ میرے ساتھ سرکار کے ناخن مبارک ان کے پاس دو تھے، اب ناخن ہم اتارتے ہیں تو ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن سرکار کے دو اترے ہوئے ناخن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ بال اور ناخن میرے ساتھ دفن کرنا، مجھے یقین ہے اللہ ان دو بالوں اور ناخنوں کی برکت سے میری شفاعت فرما دے گا۔ صحابہ کرام کا یہ اپنے محبوب کریم اپنے پیارے نبی کے ساتھ جذبہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سرکار دو عالم کے تبرکات نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سرکار کی غلامی عطا فرمائے اور غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا